ویورز، میں ہوں بخش علی جمالی، اپنے یوٹیوب چینل JT نیوز کے ہمراہ آپ کی خدمت میں۔ آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم جناب عمران خان کی طرف سے یہ اعتراف کہ ہم نے جلد بازی میں حکومت لے لی اور جس طرح سے ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے تھا عوام کو، جو ہمارے وعدے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے۔ اس سلسلے میں بات کریں گے اور PDM کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور اگر انتخابات ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے، مڈ ٹرم الیکشن ہو جاتے ہیں، تو PDM کی جماعتوں کو میجارٹی ملے گی نہیں ملے گی، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، شیئر بھی کریں، اگر ویڈیو ہی اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دیتے رہیں۔ تو ناظرین، جناب وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے کہ جی ہم نے اقتدار جلد بازی میں لے لیا اور ہمارے پاس تجربہ بھی نہیں تھا، اور بڑی بڑی مافیات بیٹھی ہوئی تھیں، جن کی وجہ سے جو ہمارے وعدے تھے الیکشن منشور میں عوام سے، وہ پورے نہیں ہو سکے ہیں، اور کچھ مافیاز کی وجہ سے عوام کو تکلیف سے گزرنا پڑا۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے وزیر اعظم صاحب کی۔ اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ ہم نظر ڈالیں تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سب سے بڑا تجربہ اور سب سے بڑی جو ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے وہ جناب عمران خان صاحب کی ہے۔ 22 سال جس شخص نے ایک پارٹی کو چلایا، اور 22 سالوں میں غالباً پاکستان میں 4 منتخب حکومتیں جو ہے وہ مطلب ہے کہ اپنا پیریڈ مکمل کر چکی ہوں گی۔ اتنے بڑے عرصے میں اس کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی عوام سے وعدہ کر کے الیکشن جیت کے جب حکومت میں آتی ہے تو اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، عوام کو کس طرح ڈیلیور کرنا ہے، جو وعدے کیے ہیں وہ کس طرح پورے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات لگی مجھے ذاتی طور پہ وزیر اعظم صاحب کی، کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حکومت کس طرح چلانی ہے، اور بیوروکریسی ان سے تعاون نہیں کر رہی، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں۔ دیکھیں نا، اگر آدمی کی ول ہو اور سیاستدان کو یہ معلوم ہو کہ جی ہم نے عوام سے کچھ وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کی پاسداری کرنی ہے اور عوام کو ریلیف دینا ہے، تو ہو سکتا تھا۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ ان کی پولیٹیکل ایک جو 22 سالہ جدوجہد ہے وہ تو اپنی جگہ تھی، لیکن الیکشن میں جیتنے کے بعد یا جتوانے کے بعد جس طرح انہوں نے حکومت فارم کی اپنی، اس حکومت میں ان کے ساتھ وہی لوگ وہ اس بات میں واقعی حق بیان ہیں کہ وہی جو رولنگ پارٹیوں میں رہے تھے وہ ان کی ٹیم کا حصہ تھے۔ آپ دیکھ لیں، کچھ نون لیگ سے لیے، کچھ پیپلز پارٹی سے لیے، کچھ کاف لیگ سے لیے، مطلب ہے کہ مختلف پارٹیوں کے جو لوگ تھے حکومتوں میں رہے تھے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل گئے نئی حکومت میں۔ تو ظاہر ہے انہوں نے کیا کرنا تھا، انہوں نے عوام کی خدمت تو نہیں کرنی تھی، کچھ اپنے کیسز کے خوف کی وجہ سے حکومت میں شامل ہو گئے، کچھ کے اور اپنے علاقائی مفادات تھے، سیاسی مفادات تھے، جس کی وجہ سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا۔ دیکھیں نا، اتنی وافر مقدار میں ہمارے پاس گندم پڑی ہوئی تھی، آٹے کا بحران پیدا ہو گیا۔ اب اس میں بھی عمران خان صاحب کہیں گے کہ جی اس کا مجھے پتہ نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا، یہ کون سی بات ہوئی۔ چینی کے گودام بھرے ہوئے ہیں، ابھی نیا سیزن شروع ہوا ہے، اس سے پہلے چینی کے گودام بھرے ہوئے تھے، چینی کا بحران پیدا ہو گیا۔ مطلب ان مافیات اور ان کے تانے بانے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی سے جا کے ملے، کہ جن لوگوں نے بحران پیدا کیا اور اس بحران میں کروڑوں اربوں روپے کمائے، وہ ان کے مطلب ہے کہ کا تعلق جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کی جماعت سے ہے، وہ اہم عہدوں پر بھی وہ لوگ بیٹھے تھے۔ تو جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی نواز لیگ پیپلز پارٹی کی حکومتیں ناکام رہیں، انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، کرپشن کی، بدعنوانی کی، تو جناب یہ بدعنوانی اور کرپشن تو آپ کی حکومت میں بھی بڑے پیمانے پہ نہ سہی، لیکن کچھ جگہوں پہ بڑے بڑے جو یہ اسکینڈل ہیں، چینی کا اسکینڈل ہے، آٹے کا اسکینڈل ہے، تو اس میں تو آپ کی جماعت بری لازمہ نہیں ہو سکتی۔ تو خیر، اب آنے والے وقت میں عوام فیصلہ کریں گے کہ اس طرح سے عوام کو جو تکلیف پہنچائی گئی تو عوام اپنا رد عمل ضرور دیں گے۔ اب آتے ہیں PDM کی طرف کہ ان کی حکمت عملی کیا ہے۔
اب ظاہر ہے اس میں دو بڑی اہم جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ان کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے اور مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں، مطلب ایک انتخابات ہوتے ہیں، تو اس کے بعد حکومت سازی کا جو مرحلہ آئے گا اس میں یہ کس طرح سے جو ہے ان کا، اتنی 10-11 جماعتیں اس میں شامل ہیں لیکن دو اہم بڑی جماعتیں ہیں، تو وزیر اعظم کس جماعت سے بنے گا یہ بھی ایک سوال ہے، اور صوبائی حکومتوں کی جو ہے تشکیل کس طرح مطلب ہے کہ عمل میں آئے گی، کیا اتحادی حکومتیں بنے گی یا انڈیپینڈنٹ، تو اس پہ بھی تبصرے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور ہر جماعت کی کوشش ہوگی کہ وہ مرکزی حکومت بنائے صوبوں میں بھی۔ عام خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اس وقت یہ تحریک ان کی کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ نئے انتخابات کے لیے کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی رضامندی ان کے بغیر تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ایسے ہو جائیں، تو اگر آج یہ الیکشن ہو جاتے ہیں، مڈ ٹرم الیکشن ہو جاتے ہیں پاکستان میں، تو جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب اور مرکز میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی، لیکن اسے اپنی اتحادی جماعتوں سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، عوامی نیشنل پارٹی سے، مولانا فضل الرحمان کی JUI سے، اور بلوچ کانفرنس رہنما جو ہیں اختر مینگل صاحب ہو گئے، مالک بلوچ صاحب کی پارٹی ہو گئی، ان کی مدد کے بغیر وہ بھی حکومت مرکز میں نہیں بنا سکتے، مرکز میں تو کم از کم انہیں اتحادی جماعتوں کی حمایت کی ضرورت پڑے گی۔ ہاں البتہ پنجاب میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ایک مضبوط حکومت بنا لیں۔ اس طرح سے اگر ہم تجزیہ کریں تو سندھ میں پیپلز پارٹی اس وقت بھی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس کے مد مقابل کوئی مطلب ایک ایسی جماعت نہیں ہے جو اس کو ٹف ٹائم دے سکے الیکشن میں، تو عام خیال یہی ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی اگر بآسانی نہ صحیح تو بھی MQM اور GDA وغیرہ کو اگر وہ مقتدر حلقے ان کا اتحاد کرا لیتے ہیں تو حکومت سندھ میں پیپلز پارٹی کی بن جائے گی، اور اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت بنے گی۔ میرا اپنا ذاتی تجزیہ خیال یہ ہے، اب اس میں اور بھی کچھ ہو سکتا ہے اور کسی جماعت کی بھی بن سکتی ہے، لیکن عام تاثر یا عام تجزیہ اس وقت جو ہم کر رہے ہیں جو صورتحال ہے اس سے یہی لگ رہا ہے۔ بلوچستان میں بھی ایک ملی جلی حکومت بنے گی، اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بلوچستان کے چیف منسٹر کے لیے اختر مینگل جو ہے، تمام پارٹیاں جو ہیں PDM میں، ان کا ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پہ وہ سامنے آ سکتے ہیں، اختر مینگل صاحب بلوچستان میں۔ اور مرکز میں نون لیگ کی حکومت اگر بنے گی تو اگلا وزیر اعظم آپ کہہ سکتے ہیں کہ میاں شہباز شریف ہوں گے، اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے لیے پھر ان کی جماعت فیصلہ کرے گی، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی کہ اس کے جماعت کی حکومت بنتی ہے تو ان کا چیف منسٹر کون ہونا چاہیے۔ ابھی تک تو مراد علی شاہ کے بارے میں بھی افواہیں چل رہی تھی، لیکن اس مرحلے پہ میں نے پہلے اپنے ایک تجزیے میں کہا تھا کہ لگ نہیں رہا ہے کہ اس موقع پہ صوبائی وزیر اعلیٰ کو چینج کیا جائے۔ باقی آنے والے وقت میں انتخابات، مڈ ٹرم الیکشن کے نتائج کے بعد سندھ میں چیف منسٹر کے لیے آصف علی زرداری کی بہن فریال طالپور مضبوط ترین امیدوار ہوں گی، اور یہ بالکل اس کے بڑے چانسز ہیں کہ چیف منسٹر فریال طالپور بنے گی اگلے الیکشن کے نتیجے میں۔ تو بہرحال ابھی سیاست میں کوئی حتمی بات آدمی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ کسی پارٹی کو میجارٹی حاصل نہیں ہوئی، اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ مرکز اور پنجاب میں PTI بڑی اپوزیشن جماعت ہوگی، ٹھیک ہے نا، عمران خان اپوزیشن لیڈر ہوں گے مرکز میں، اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں بھی PTI اپوزیشن کا رول ادا کرے گی۔ اب پیپلز پارٹی کے لیے مطلب ہے اسے کیا سوٹ کرتا ہے، وہ نواز لیگ کے ساتھ اتحادی حکومت کا حصہ بنتی ہے یا اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتی ہے، وہ بڑا تھوڑا
के लिए मसला होगा कि इमरान के साथ मरकज़ में अपोजिशन की बेंचों पे पीपल्स पार्टी बैठना पसंद करेगी या पंजाब असम्बली में। तो ये सवाल हैं, इस सिलसिले में ये हमने सारा एक तज्ज़िया जो है रखा है सामने। तो बाकी अभी सियासत है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अगर पुरअमन इक़्तिदार की मुंतक़ली हो जाए और पुरअमन तरीके से इंतख़ाबात हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरी अपनी एक ज़ाती सोच है कि अगर इमरान खान को 5 साल पूरे करने दिए जाएं तो ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। अभी ज़ाहिर है कि ये उतार चढ़ाव आएंगे। अभी लोग कह रहे हैं जी महंगाई है, महंगाई क्या, कल को अगर इमरान खान की हुकूमत के बाद नई हुकूमत आती है तो वो इस महंगाई पे कंट्रोल करेगी? मुझे नहीं लग रहा है। ये जो महंगाई हो चुकी है ये होगी, बल्कि इससे और महंगाई बढ़ेगी। तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी और डॉलर भी ऊपर जाएगा। मैशियत का जो हमारा हाल है वो सबके सामने है और हमारी मैशियत को इस हालत से निकालने के लिए सब स्टेक होल्डर जो हैं बैठ के कोई हिकमत अमली बनाएंगे और सबको एक कुर्बानी देनी पड़ेगी और अपने पेट को कट मारना पड़ेगा, तब ये मैशियत संभलेगी। वरना इस मैशियत का संभलना इन हालात में बहुत मुश्किल होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।